دعا مانگنے کے آداب۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ کو کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اس کے سامنے جا کر فوراً وہ مانگنے لگیں جو آپ کو چاہیے۔ آپ خود غرضوں والا رویہ نہیں رکھتے بلکہ آپ عاجزی والا رویہ رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ نے فوراً سے اپنی فریاد کھول کر مطلب پرستوں کی طرح نہیں رکھ دینی، بلکہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کو اپنی زبان سے یہ بتانا ہے کہ یا اللہ، آپ ہی ہیں جو مجھے میری فریاد سے نواز سکتے ہیں، اور صرف آپ ہی ہیں جس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مانگتے آپ اسی سے ہیں جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سنے گا، اور جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ دے سکتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ کتنے بڑے رتبے پر آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ جو جگہ آپ کے دل میں اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس آیت میں الحمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الحمد میں آل مخصوص کے لیے ہے، یعنی ساری تعریفیں خاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی اللہ کو پسند ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے استغفار کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنی ہے، یعنی اللہ نے ہی قیامت کے روز جزا اور سزا کے فیصلے سنانے ہیں۔ تو جب آپ اس کے مالک اور خود مختار ہونے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ نے اس کے جلال سے ڈرنا بھی ہے، اور آپ نے یہ بات کبھی نہیں بھولنی کہ آپ اپنی نظر میں کتنے ہی پاک کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی کبھی نہیں چھوڑنی۔ جب آپ دعا کے دوران توبہ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے اس عمل سے اللہ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آپ کتنے ادنا ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ آپ کا اللہ آپ کے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی آپ کی پکار کو اندیکھا نہیں کرے گا اور آپ پر اپنا رحم فرما دے گا۔ تو آپ نے اس مالک سے معافی مانگتے ہوئے شرمانا نہیں ہے۔ آپ نے ہر دعا کے ہر لفظ کے ساتھ استغفار کہتے جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ رکاوٹ پہلے سے ہی راستے سے ہٹا دینی ہے جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ جب آپ زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اب مانگتے رہیں گے، تو پھر کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس قربان نہیں کرنی۔ بس جو اللہ سے مانگ لیا وہ پھر کسی سے نہیں مانگنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، یعنی ہم نے اللہ کو اپنی دعا بتانے کے بعد اس دعا میں اپنے لیے رہنمائی طلب کرنی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، سو ہم نے اللہ سے اپنے لیے رہنمائی مانگنی ہے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، اور ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر ہدایت کی طرف لے جایا جائے۔ تو یہاں ہدایت کے تینوں درجے مراد ہیں۔ سو اس دعا کے بعد اللہ آپ کے سینوں کو حق کے لیے کھول دے گا، اور آپ کو وہ نظر آنے لگے گا جو صحیح ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دعائیں کیسے گمراہ کر سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، دعائیں ایسی عبادت ہیں جو اکثر انسان کو گناہ سے بھی زیادہ گمراہ کر دیتی ہیں۔ کیسے؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب دعاؤں میں دیری کی وجہ سے، یا پھر اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی دعائیں ان کے مطابق قبول نہیں کی، مایوس ہو جاتے ہیں، تو وہ دو کام کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ یا تو دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی زبان سے ناشکری کے اور بے قدری کے کلمات ادا کرنے لگتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مانگنے لگتے ہیں، یعنی شرک کرنے لگتے ہیں، تعویذ دھاگے پہننے لگتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں پہ چادریں چڑھانے لگتے ہیں، اور ولیوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگتے ہیں، اور پیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کام نہیں کرنے، ہم نے ایسی عبادتیں نہیں کرنی جو ہمیں گمراہ کر دیں۔ ہم نے دعائیں ضرور مانگنی ہیں، بہت مانگنی ہے، لیکن ہم نے ان دعاؤں کے فیصلے اپنے رب پر چھوڑ دینے ہیں۔ ہم نے اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین ضرور رکھنا ہے، لیکن اگر وہ دعائیں ویسے قبول نہ ہوں جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہم نے پیروں کے پاس نہیں جانا اور نہ اپنی ہتھیلی کو تعویذوں سے بڑھنا ہے، کیونکہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا وہ آپ کو کوئی پیر بھی نہیں دے سکتا۔ جو اللہ روک دے اسے کوئی تعویذ آپ تک نہیں لا سکتا۔ تو بس آپ نے اس بات پر ایمان رکھنا ہے اپنا کہ جو ہے صرف اللہ ہے، جو کرنا ہے صرف اللہ نے کرنا ہے، جو ہوگا صرف اللہ کے کن فرمانے سے ہوگا۔ بے شک